بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ہم انسانوں کی نگاہ میں ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز بیماری ہے. تو کیا بیماری خالی از خیر ہے؟ نہیں. بیماری کے فوائد زیادہ ہیں یا نقصانات؟ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قرآن و سنت میں یہ حقیقت واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ انسان بے علم ہے، جاہل ہے اور اللہ جاننے والے ہیں. انسان کسی چیز کو اپنے لیے سراپا خیر سمجھتا ہے اور وہ اس کے لیے سراپا شر ہوتی ہے. انسان کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے. سورہ البقرہ آیت کریمہ 216 دوسرا پارہ، اللہ مالک نے فرمایا قریب ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے شاندار ہو، اور قریب ہے تم کسی چیز کو اچھا جانو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اور اللہ کریم جانتے ہیں اور تم بے علم. میری مشکل یہ ہے اور شاید آپ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہوں کہ ہم اپنے آپ کو بہت جاننے والا سمجھتے ہیں، مجھے سب پتا ہے. ہم جب اپنی حدود سے نکلتے ہیں تو مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. قلق، اضطراب، بے چینی، بے خوابی، بے سکونی، اس کا ایک بڑا سبب اپنے تئیں وہ سمجھنا جو نہ میں ہوں نہ آپ ہیں. آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے بیماری جس کو ہم سب کم و بیش ناپسند کرتے ہیں اس کے کچھ فوائد کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیماری کا سب سے پہلا فائدہ اور بہت بڑا فائدہ اور اس کے ساتھ دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ بیماری بندے کو یاد کرواتی ہے کہ عرش والے رب کیا ہے، اور بیماری بندے کو یاد کرواتی ہے کہ تو کیا ہے. آدمی کی حقیقت اس کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے اور رب کی قدرت بھی چیخ چیخ کے انسان کے کانوں، آنکھوں اور دل کو کھول دیتی ہے. اللہ کریم نے سورہ البقرہ دوسرا پارہ آیت کریمہ 156 میں جہاں یہ بیان کیا کہ تم پر متعدد اقسام کی مصیبتوں نے ضرور آنا ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان کو مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں ان کا غلام ہوں۔ انا للہ، میں لا شیء۔ انسان اپنی نفی کرتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ بھاگم بھاگ دوڑتے ہوئے سہارے کا محتاج ہو جائے؟ لیکن بھاگم بھاگ دوڑنا اس کی وجہ سے ہے، اس کی چاہت پہ ہے، اس کے اختیار میں نہیں۔ بیماری اس کی حقیقت کھول دیتی، تو کچھ بھی نہیں، تو واش روم نہیں جا سکتا، ایک قدم چل نہیں سکتا، تو کیا کچھ بھی نہیں، اور سب کچھ کون ہے؟ عرش والے رب ہے۔ وہ لوگ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، اور بس نہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً ہم نے انہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ بیماری کا تیسرا فائدہ، انسان عام طور پر، سارے نہیں، جب اللہ تعالی طاقت دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں، بازوؤں میں زور آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس کی بدن بولی بدل جاتی ہے، چھاتی کھینچ کھینچ کے باہر نکالتا ہے، گردن نیچے جھکنے کو تیار نہیں، سیدھی طرح بات کرنے کو اپنی شان کے شایان نہیں سمجھتا، بیماری آتی ہے سارے زور توڑ دیتی۔ تکبر، غرور، گھمنڈ انسان کی تباہی کے بڑے بڑے دروازے ہیں۔ بیماری اگر قسمت اچھی ہو ان دروازوں کو بند کرنے کا بہت بڑا سبب۔ چوتھا اور پانچواں فائدہ، انابہ اور دعا۔ انابہ، اس سے کیا مراد ہے؟ انابہ سے مراد یہ ہے الرجوع الی اللہ بالتوبہ واخلاص العمل لہ۔ انابہ یہ ہے کہ بندہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اپنے عمل کو ان کے لیے خالص کرتا ہے۔ تو بیماری بندے کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کر لے۔ اور پانچواں فائدہ، بیماری بندے کو دعا پہ لگاتی ہے۔ ہاں، کوئی بدقسمت ہو، بہت ہی کھوٹا ہو، وہ نہ پلٹے، اس کی اپنی مرضی، لیکن بیماری موقع فراہم کرتی ہے مالک کی طرف جھک جا، توبہ کر لے اور مالک سے فریاد کر لے۔ قرآن کریم میں اللہ مالک نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اپنے پروردگار سے فریاد کرتا ہوا ہے، منیباً الیہ، ان کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے اور اپنے عمل کو خالص ان کے لیے کرتے ہوئے۔ چھٹا فائدہ، اس دنیا میں بہت ہی بڑی نعمت صبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر ایسی نعمت نہیں ملی، صبر بہترین نعمت، صبر بہترین نعمت اور بڑی وسیع نعمت،
بیماری صبر کا موقع عطا کرتی ہے. ایک آدمی صحت مند تندرست ہے، اب صبر کہاں سے کرے؟ بیمار ہوا، اب دو میں سے ایک بات ہے، یا صبر کرے یا بے صبری. تو بیماری سبب مہیا کرتی ہے کہ آدمی صبر کرے، اور جب صبر کرے گا تو کیا ہوگا؟ 20 باتیں صبر کرنے کی وجہ سے اس کے نصیب میں آئیں گی. ان میں سے 2 باتیں صرف سن لیجئے. واللہ یحب الصابرین، صبر کرنے والے زمین والے خاکی بندے عرش والے رب اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کی محبت کا سبب کیا بنا؟ صبر. اور صبر کا سبب کیا بنا؟ بیماری. تو بیماری اللہ کے محبوب بننے کی ایک سیڑھی ہے. صبر کے حوالے سے دوسری بات، سورہ الزمر آیت شریفہ 10، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. در حقیقت صبر کرنے والے پورا بدلہ دیے جائیں گے. کس طرح؟ بغیر حساب، حساب کے بغیر. جس اجر کو اللہ مالک بلا حساب کہیں، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مخلوق اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ جو اتنا زیادہ اجر ہے، یہ کس وجہ سے بنا؟ بیماری کی وجہ سے. بیماری آئی صبر کی، اللہ پاک نے بغیر حساب کے اجر عطا فرمایا. 7واں فائدہ، بہت توجہ فرمانا، بیمار کی کیا شان ہے وہ تو الگ بات ہے. بیمار کے پڑوس میں جو جائے، اچھی طرح نوٹ فرمانا، جو شخص بیمار کی مجلس میں ہو، اس کے پڑوس میں ہو، اللہ کریم سے جو وہ مانگے اللہ کے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. اور جس دعا پر فرشتے آمین کہیں وہ قبول ہوگی یا رد ہوگی. اور جب بیمار کے قریب جانے والے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی کہی ہوئی دعا پر فرشتے آمین کہیں، تو جو دعا بیمار کرے گا اس کی شان کیا ہوگی. امام احمد، امام مسلم، امام ترمذی اور امام بہقی 4 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا. ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حضرتم المیت او المریض فقولوا خیرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون او كما قال صلوات ربی وسلام علیہ. فرمایا جب تم میت کے پاس جاؤ یا بیمار کے پاس جاؤ تو خیر کی بات کہو. کیوں؟ کیونکہ فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں جو ان دونوں کے پاس کہا جاتا ہے. دوبارہ عرض کرتا ہوں، جب بیمار کے پاس جانے والے کی دعا اتنی شان والی ہے تو بیمار کی اپنی دعا کتنی بلند و بالا ہوگی. 8واں فائدہ، ایک بہت بڑی نعمت اللہ کریم نے جو انسانوں کے لیے رکھی ہے وہ شکر ہے. کیا ہے شکر؟ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالی اس پر راضی ہوں گے. بیماری پر
شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. بیمار ہوا، شکر کیا، اللہ شکر سے راضی ہوئے، اور شکر اس کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بیمار ہوا، اللہ کا شکر کیا، اللہ پاک نے قوت میں، ہمت میں، صحت میں، نعمتوں میں اور اضافہ کر دی. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، البتہ اگر تم نے شکر کیا تو یقیناً میں ضرور زیادہ کروں. آٹھواں فائدہ، نواں فائدہ، جب انسان بیمار ہو تو اسے یہ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ باقی لوگ جب بیمار ہوں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جب ان کی کیفیت کی خبر ہوگی تو اس کے بعد جب کسی مصیبت والے کو دیکھے گا اس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات زیادہ ہوں گے یا کم؟ تو بیماری دل کو مستحق لوگوں کی مدد پر ابھارنے والی ہے. 10واں فائدہ، بیماری میں اللہ کریم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو وہ نیکیاں نہیں کر سکتا جو تندرستی میں کر سکتا، لیکن رب کریم کی یہ عنایت ہے کہ بیماری کے دنوں میں اس کے اعمال کی کمی کے باوجود یا نیکی کے کام نہ ہونے کے باوجود اس کے نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جائیں گے جو صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا. امام بخاری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وہی عمل لکھا جاتا ہے جو کہ وہ صحت اور تندرستی کے زمانے میں اور قیام کے زمانے میں کیا کرتا تھا. تو بیماری میں نیک اعمال کے کم ہونے کے باوجود یا کچھ نیک اعمال کے نہ ہونے کے باوجود نامہ اعمال میں مکمل اعمال لکھے جاتے ہیں. اور یہاں ایک تنبیہ بھی ہے، صحت کے زمانے میں، قوت کے زمانہ میں ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرویں، معلوم نہیں کس وقت بیماری آ جائے اور پھر نیک اعمال کی توفیق نہ رہے. ایک دوسری حدیث میں ہے، امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی ایماندار کو کسی مصیبت سے آزماتے ہیں، جب اللہ تعالی ایماندار کو اس کے جسم میں کسی مصیبت سے آزماتے ہیں تو فرماتے ہیں، یعنی جو فرشتہ اعمال لکھتا ہے اس سے فرماتے ہیں اس کا وہی عمل لکھو جو کہ وہ پہلے کرتا تھا. بیماری کا عمل نہ لکھو بلکہ صحت کے زمانے میں جو اچھے اعمال کرتا تھا وہی لکھو. اور اس کے بعد سنیے، فَإِن شَفَاهُ غَسَّلَهُ وَطَهَّرَهُ، اگر اللہ تعالی بندے کو شفا دے دے تو اس کو غسل دے دیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. وَطَهَّرَهُ، اور گناہوں سے اچھی طرح پاک کر دیتے ہیں.
وَإِن قَبَضَهُ غَفَرَ لَهُ وَرَحِمَهُ، اگر بیمار کو اللہ تعالیٰ فوت کر دیں تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس پر رحم فرما دیتے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، بیمار فرشتے کو حکم ہے اس کے صحت والے زمانے کے اعمال لکھو۔ جب فارغ ہوا بیماری سے، اللہ پاک اس کو دھو دیتے ہیں، گناہوں سے دھو دیتے ہیں اور اچھی طرح پاک کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو فوت کرویں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس پر رحم کر دیتے ہیں۔ نمبر 11، گناہ ان کی صفائی کی جو بھٹی ہے وہ بیماری ہے۔ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالی مسلمان بیمار کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ 2 احادیث سماعت فرمائیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام الصائب سین الف حمزہ با، ام الصائب رضی اللہ تعالی عنہا پر ام صائب رضی اللہ عنہا کے ہاں داخل ہوئے اور وہ کپ کپا رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی بخار ہے۔ اخواہ اللہ بخار کو رسوا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ یہ ایماندار آدمی کے گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ تو بیماری انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ دوسری حدیث شریف امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف ایماندار بندے کو اس کے جسم میں، اس کے کنبے میں، اس کے مال میں چمٹی رہتی ہے، یہاں تک کہ پوری توجہ فرمائی کیا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی ملاقات کرے گا اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ بیماری بغیر فائدہ کے نہیں۔ 12واں فائدہ، اور اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے، یعنی ان پر تکلیفیں مصیبتیں کم آئیں، جب وہ دیکھیں گے کہ مصیبت والوں کو آخرت میں کیا کچھ ملا ہے تو کیا چاہیں گے؟ وہ کہیں گے کاش دنیا میں ہماری چمڑیاں کینچی سے کاٹی جاتی ہیں۔ کیوں چاہیں گے؟ مصیبت والوں کے ہاں انعامات اتنے زیادہ ہوں گے کہ دنیا میں سلامتی والے تمنا کریں گے کاش کے چمڑیاں کینچیوں سے کاٹی جاتی
اور آج ہمیں بھی یہ اجر و ثواب ملتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کمزور، ہمیں بیماریوں سے بچائے، اور اگر بیماریاں آ جائیں تو یہ فائدے ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے حوصلہ باقی رہے، حوصلہ ٹوٹے نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، ہم انسان جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہم انسان نہیں جانتے، عرش والے رب جانتے ہیں۔ کتنی ہی چیزیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان میں ہمارے لیے بہت زیادہ خیر رکھی ہے، اور کتنی ہی چیزیں ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے بہت شر ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں بیماری کے 12 فوائد عرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو بیماریوں سے بچائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، اور جب بیماری آ جائے تو کتاب و سنت کی یہ باتیں ہماری نگاہوں کے سامنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔